ویلکم بیک. پیپلز پارٹی جہاں این ایف سی کی بہت بات کرتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت بار بار وہ کئی خطوط لکھ چکے ہیں، کئی پریس کانفرنسز ہوئی، وہ کہتے ہیں اتنے ارب جو ہیں، اتنے 100 ارب ہمارے پینڈنگ ہیں جو قبائلی اضلاع کے بنتے تھے، این ایف سی میں شیئر ملتا ہے. اختیار وری صاحب تو فرما رہے ہیں کہ جتنا پیسہ ہم نے دیا عمران خان نے بھی اس وقت اپنی صوبائی حکومت کو نہیں دیا تھا. چیلنج نہیں، بالکل یہ غلط بات ہے. اختیار بھائی کے فگرز بھی غلط ہے اور ان کی جو یہ خبر بھی غلط ہے. دیکھیے انہوں نے 2 بندے تھے ان کے پاس ہیں، محمود خان اور پرویز اپنا خٹک صاحب سے پوچھ لیں یہ کدھر ہیں پیسے، ٹھیک ہے. اور یہ 708 ارب روپے اور فلاں پنجاب کا آپ لگا رہے نا، صرف ایک شے اپنا پنجاب کو کتنے پیسے دیے ہیں اس مد میں، دہشت گردی کی مد میں، اور کیا کیا نہیں دیا. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو سیاست کی نظر پہ تو نہیں آنا چاہیے. جو آپ نے فاٹا مرجر ہوا ہے اس کے تو پیسے ہی نہیں آئے نا جی. اس کے تو اس وقت جو پرومس اور یہ باتیں جو ہیں مزمل جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، بالکل ریگولرلی کرتے رہتے ہیں، اٹھاتے رہتے ہیں. اور اس وقت جو سلسلہ چل رہا ہے یہ این ایف سی ایوارڈ کو 18ویں ترمیم کو عمر کو اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت تو ہے. اس کی وجہ دیکھیں نہیں چاہیے صاحب، اس میں پرابلم ہے. پی ٹی آئی تو پہلے دن سے کر رہی تھی. اس وقت جب 18ویں ترمیم کی بات ہوتی تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سب سے زیادہ بات کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ ریڈ لائن ہے. نہیں آپ نہیں کریں گے، آپ ریڈ بلو چٹی پٹی جو مرضی لا لو، وہ آپ لائنیں شائنیں مٹ گئی ہیں. اپنا وہ این ایف سی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیسے فیڈریشن نے دینے ہوتے ہیں، قرضہ وہ لیتے ہیں، یہ خرچتے ہیں. اور آپ دیکھیں نا کہ جو جس طرح سے پنجاب میں ڈول آؤٹ ہوتا ہے پیسہ، یہ سندھ میں ہوتا ہے. یعنی ان کو حساب کتاب ہی کوئی نہیں، جو سی ایم کی مرضی ہے وہ کری جائے. لوکل گورنمنٹ یہ نہیں بننے دیتے. اصل میں تو طریقہ کار یہ ہے نا کہ لوکل گورنمنٹ بنے، ہر ضلع کو اس کا حصہ ملے، ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ بجٹ ملے، وہ جا کے لوگوں پہ خرچ ہو. بہرحال اس وقت جو ہے وہ پرائرٹی ہے آپ کی ریجنل لا اینڈ آرڈر سچویشن، وار کی جو سچویشن. یہ 28ویں ترمیم آ جائے گی، لیکن ابھی میرا خیال میں یہ شاید اپریل کے بعد ہی آئے گی، کیونکہ اس وقت سچویشن ٹھیک نہیں ہے. اور اس سچویشن میں یا یہ بجٹ آپ کو اسی طرح پاس کرنا پڑے گا، نیکسٹ بجٹ میں معاملہ ہوگا، کیونکہ این ایف سی کے اجلاس جو ہیں مؤخر ہوئے ہیں. 2 اجلاس ہونے تھے، ایک جو آج ہوا ہے یہ پہلے ہونا تھا، یہ بھی اس کو کینسل کیا گیا تھا. اور جو این ایف سی پہ اجلاس ہونا وہ ابھی نہیں ہوا. تو نیشنل اکنامک کونسل ہوتی ہے، آرٹیکل 156 کے تحت بنتی ہے، اس نے کرنی ہوتی ہے، پر 164 کے تحت ایک پورا پروسیجر ہے اس کا. تو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو 2026-27 ہے وہ ابھی اناؤنس ہونا ہے، وہ بھی اناؤنس نہیں ہوا. تو اس میں ابھی ہمارا ڈیفنس کا بجٹ ڈیفینیٹلی امپروو ہوگا، کیونکہ افغانستان کے ساتھ وار بھی ہے، وہ بھی آپ کو مد نظر رکھنا پڑے گا. تو اس میں کافی چیزیں صوبوں سے لے کے، اور یہ جو 3-4 چیزیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مشکل حالات تو آپ بھی مان رہے ہیں. اچھا ایک تو مجھے نہیں، حالات تو مشکل ہیں نا جی، ظاہر ہے جنگ کا وہ امپیکٹ تو سب مان رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ 18ویں ترمیم میں اگر ذرا مسلم لیگ نون کو اس کو کرنے کی کوشش کریں، 18ویں ترمیم میں کیا مسئلہ آ رہا ہے جو کہ ماضی میں تو آپ لوگ اس کے بڑے خلاف تھے؟ کوئی ترمیم اس میں اگر 18ویں ترمیم کو کوئی چیز متاثر کرے یا چینج کرے یا ہٹ کرے، تو 18ویں ترمیم میں کیا مسئلہ آ رہا ہے جس کو آپ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو دیکھنی 18ویں ترمیم، یہ جو 18ویں ترمیم کو ناکام کرنے کے لیے جتنی ایڑی چوٹی کا زور پاکستان تحریک انصاف نے لگایا ہے شاید کسی اور نے نہیں لگایا. 18ویں ترمیم ان کی وجہ سے ناکام ہو گئی. آپ دیکھ لیں نا کہ قبائلی اضلاع میں ان کو ہم نے جتنے پیسے دیے، آج وہ کہہ رہے ہیں ٹی وی پہ کہ آپ نے پیسے دیے نہیں ہیں. میں آپ کو سینکڑوں ہزاروں ارب روپے میں آپ کو لسٹ بھیجتا ہوں، وہ دیکھ لیں ذرا کہ کتنے ہم نے دیے. صوبے کا ایک ہی اکاؤنٹ ہے، اس میں جا رہے ہیں. قبائلی اضلاع کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اکاؤنٹ ان سے الگ کر دیں، کہ جو قبائلی اضلاع کے پیسے آتے ہیں وہ ہمارے لیے اسپیسیفکلی آئیں اور وہ یہیں پر لگیں. انہوں نے یہاں پہ ناکامی دکھا دی. وفاق ایک پالیسی بناتا ہے، صوبہ دوسری پالیسی بناتا ہے. وفاق اس طرف انڈیکیٹر لگا دیتا ہے رائٹ سائڈ کو، یہ لوگ لیفٹ سائڈ پہ انڈیکیٹر لگا لیتے ہیں. یہ مسئلہ صرف خیبر پختونخوا کی حد تک ہے جس کو آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے چینج کرنا ہے، یا اوورآل یہ صوبوں کا مسئلہ ہے؟ اوورآل چیزیں ہیں، لیکن اس میں جتنا زیادہ گند ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے ہی ڈالا ہے. یعنی میں اس کو یوں سمجھ رہا ہوں کہ 18ویں ترمیم کا زیادہ پرابلم خیبر پختونخوا میں آ رہا ہے، پنجاب سے بلوچستان میں نہیں ہے. وہاں پر بھی ہے، لیکن یہ وہاں پر مسائل جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں نا ون لیڈز ٹو انادر والی بات ہو جاتی ہے. وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ چوہے صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں 18ویں ترمیم کا جتنا بینیفٹ پنجاب نے اٹھایا ہے کہ جو 11 ارب روپے کے جہاز آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟
ڈسکریشنری فنڈ سے آئے ہیں نا. اس کی کوئی پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی ہے, کوئی اسمبلی سے منظوری ہوئی ہے, کیبنٹ سے منظوری ہوئی ہے؟ ڈسکریشنری فنڈ سے جا کے نئے نئے جہاز لیے ہیں انہوں نے. 50 ارب روپے کے جہاز لیے ہیں انہوں نے, ایک نہیں ہے 3-4 ہے. او یار جہاز جو ہے نا, دیکھیں میں کبھی کسی جگہ کسی کو پٹی کرانے جا رہا ہے, کسی کو ٹیکا لگوانے کے لیے جہاز پہ بھیجا جا رہا ہے. جہاز کسی کے گھر میں یا گیراج میں نہیں کھڑا ہوا, اس کے کسی ایئرپورٹ میں نہیں کھڑا ہوا, جہاز ادھر کھڑا ہوا ہے. بات اگر کرنی ہے نا فیصل, دیکھو فیصل, یو آر کم از کم آپ تھوڑے سے ریزنیبل آدمی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, کر سکیں اتنے ذرا سن لے کہ 13 ارب روپے یعنی 1300 کروڑ روپے رمضان پیکج کا اس سارے کا سارا کھا گئے. سہیل افریدی کے اپنے حلقے کے لوگ بول رہے ہیں کہ ہمیں رمضان پیکج نہیں ملا. آپ کے پاس ہے, آپ کو نیب کو آپ نے اختیارات بھی دے دیے ہیں, کر لیں. یہاں آپ نے اگر کوئی پڑھا نہیں تو ضرور پڑھی. میں نے نیب کو بولا تھا, میں نے نیب کو ٹیگ کر کے بولا تھا کہ اگر تم لوگوں میں تم نے کوئی کام کر سکتے نا تو تم لوگوں کے اگلے 15 سال تم خیبر پختونخوا سے فارغ نہ ہو. 1300 کروڑ روپیہ یہ رمضان پیکج کے یوں ڈکار کے چلے گئے. 5-5 ہزار نام ہر سینیٹر, ہر ایم این اے, ہر ایم پی اور وزیر دے. اس نے اپنوں کی وہ ریوڑیاں بانٹنے والا وہ فارمولا اٹھایا, 3-3 ہزار روپے لوگوں کو دیے, 10-10 ہزار روپے ان سے واپس لے لیے. وہ ان کے وزیروں مشیروں ان کی پارٹی کے لوگوں میں جمع ہو, کہتے اس سے ہم نے پارٹی کی تحریک چلانی ہے. یہ ہے رمضان پیکج. تیرا کا 400 کروڑ روپے کا پیکج تھا, اس میں ابھی تک صرف 80 کروڑ روپے بانٹے جا چکے ہیں. 320 کروڑ روپے غائب ہے. 500 کروڑ روپے کا پیکج تھا باجوڑ کا, جس میں ابھی تک آدھے تو کیا اس کا عشر اشیر بھی نہیں باندھا گیا. یہ ہے خیبر پختونخوا. چوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو میں ان کی گفتگو سے سمجھا ہوں کہ باقی سب ٹھیک ہے, یہ پرابلم صرف خیبر پختونخوا میں آ رہی ہے. اس کو فکس کرنے کے لیے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آتی ہے, کچھ یہ پرابلم آپ کی وجہ سے, اور آپ 18ویں ترمیم کو ناکام بنا رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اصل میں مسئلہ عمر صاحب یہ نہیں ہے. وہ تو اختیار صاحب کا تعلق کیونکہ وہاں سے ہے تو ان کو وہاں پہ زیادہ پرابلم نظر آتی ہے. پرابلم ان کے اندر ہے. اب مجھے بتائیں نا کہ آپ نے کیا تیر مارا اکانومی میں, لا اینڈ آرڈر میں. آپ سے کسان بھی, ذمہ دار بھی, دکاندار بھی, کارخانے دار بھی. آپ کو پتہ ہے فیصل آباد میں آج ایک ٹی وی رپورٹ کے مطابق میں دیکھ رہا تھا کہ 75,000 لومز بند ہو گئی, بجلی بند ہوگا, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے. آپ دیکھیں, آپ یہ لوگ جو ہیں, یہ ان کے جو بجلی کے مہنگی بجلی کے معاہدے کس نے کیے تھے, ان بورڈز میں کون کون ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ڈیلیور کیا ہے؟ کوئی ایک چیز آپ بتا دیں جہاں پہ انہوں نے پاکستان کی عوام کے لیے ڈیلیور کیا. انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اپنے گھر پہ, اپنا ہی نام انہوں نے پاکستان رکھا ہوا ہے, اپنا نام ہی معیشت رکھا ہوا ہے, اپنا ہی ترقی اور نشو و نما رکھا ہوا ہے. یعنی آپ مجھے بتائیں, پیٹرول بڑھانا ہے, تھوڑا ٹائم باقی جگہ پہ آسٹریلٹی لگانی ہے, وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہاز لے کے جا رہے ہیں. چودھری صاحب آپ 11 روپے کا جہاز لے رہے ہیں. آپ یہ ایک پچھلے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں آپ کو کارکردگی بتا دوں, لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مارے. اب ابھی آپ نے عامر امان کی بات کی ہے, یہ اسلام آباد کے شہر میں جہاں پہ چک شہزاد میں اس کے گھر پہ گھس کے بیچارہ شریف آدمی, اپنا نوجوان آدمی تھا, اس کو قتل کر دیا گیا. اور جو پھر جو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں ہتھیار, یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی دہشت گرد والا وہ سر ٹرینڈ اس کے, ان کے ہاتھ میں ایسے کسی واقعے کی کوئی وکالت نہیں کی جا سکتی. یہ جہاں پر بھی ہو یہ غلط ہوتا ہے, اور واقعات جو ہے جہاں پر ہو جاتے ہیں اس کے بعد قانون کا حرکت میں آنا یہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. جہاں تک میرا بھائی فیصل کہہ رہا ہے نا, یہ آپ تو فیصل جس جماعت کی اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں, کارکردگی کا اس سے دور دور تک لینے کا اس کا کوئی اس کا رشتہ ہی نہیں ہے. آپ جس جماعت کی ٹی وی پر بیٹھ کے وکالت کر رہے ہیں, پرفارمنس کا, گڈ گورننس کا, سفارتی تعلقات کا, اس کے ساتھ دور دور تک, کوسوں دور تک کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے. اس ملک کی اکانومی اگر آج رول رہی ہے تو اس کی ذمہ داری عمران خان کے سر ہے. اس ملک پہ قرضے جو چلے یہ آپ کی حکومت کے سر ہے. سر آپ نے ٹائم سارا انہی کو دے دیا. وہ میری باری میں بھی بولتے ہیں, وہ اپنی باری میں بھی بولتے ہیں. آپ کی ٹیم کی, آپ کے لوگ اتنے نااہل ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایئر پنجاب کے لیے جہاز لیے ہیں.
وہ اتنے نکمے ہیں. او یار جہاز تو ادھر کھڑا ہے نا. او فیصل جہاز تو ادھر کھڑا ہے, مجھے بتاؤ وہ 1 ارب درخت کم بخت کدھر کھڑے ہیں وہ دکھا دو, وہ 350 ڈیم ہی دکھا دو, وہ کوئی ایک بلڈوزر دکھا دو جو گورنر ہاؤس پہ چڑھا ہو, کوئی ایک تصویر دکھا دو جو آپ کا لیڈر سائیکل پر بیٹھ کر ہالینڈ کے وزیر اعظم کی طرح وزیر اعظم ہاؤس گیا ہو, وہ کم بخت وہ کوئی 50 لاکھ گھروں کا نقشہ ہی دکھا دو. بالکل دکھا دو. مجھے یہ بڑی زبردست ڈسکشن ہے, لیکن بریک کا کہا جا رہا ہے. میں اپنے دونوں موضوع اختیار ولی صاحب کا اور فیصل چودھری صاحب دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جو ایران والا میٹر ہے اس کے اوپر اس وقت اسٹریٹجیکلی اور سفارتی طور پہ پاکستان کے لیے کیا حاصل وصول ہے. ایک بریک کے بعد